حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لائے اور آپ کعبۃ اللہ میں آئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبے کی دیواروں سے چمٹ کر، یعنی جہاں بہت سے لوگ حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے والے حج کرتے ہیں، بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ وہ گھڑیاں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر یہ دعا کر رہا تھا، اس گھر کی یعنی بیت اللہ کی اس گھر کی عظمت و حرمت کے صدقے میرے مولا تو میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا جو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر یہ دعا کر رہا تھا، اس گھر کی عظمت و حرمت کے صدقے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے اپنی حرمت کے واسطے سے دعا مانگ، اس لیے کہ انسان کی عظمت و حرمت اللہ کی یا مومن کی حرمت و عظمت اس گھر کی عظمت و حرمت سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی بیت اللہ کو 100 مرتبہ توڑ دے، بولو ایسی غلیظ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے دلوں میں مسجد کا اکرام ہے، کوئی بیت اللہ کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ پھر بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ارے کوئی بیت اللہ کو 100 مرتبہ توڑ دے نعوذ باللہ، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے 100 مرتبہ بناؤں، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے دل کو رائے کے دانے کے برابر ٹھیس پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مومن کی دل کی عظمت بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی اپنی عظمت و حرمت کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگ، اس بیت کی عظمت و حرمت کے صدقے سے اس بیت کی عظمت و حرمت سے بھی بڑھ کر مومن کی عظمت و حرمت ہے۔ اب اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے میری امت کا ہر آدمی مومن بن کر دنیا سے جائے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر دنیا سے جائے، اللہ کو ناراض کرنے کی حالت میں دنیا سے نہ جائے۔ اب ہمارے نبی نے شفقت میں محبت میں پوچھ لیا بتا تیرا گناہ کیا ہے، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، تو نے ایسی کون سی نافرمانی کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میرے پاس بہت زیادہ مال ہیں، بہت زیادہ جانور، اونٹ، گدھے، گھوڑے، بہت ساری بکریاں، بہت سارا مال ہیں، اور حدیث شریف میں موجود ہیں اللہ کے نبی سے وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی مال میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ مال کو رکھنے کی بھی جگہ نہیں، لیکن جب کوئی آدمی ان چیزوں میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں یوں ہو جاتا ہوں جیسے آگ کے شعلے مجھ سے نکل رہے ہو، یعنی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ بہت سے مالداروں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر چیز کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ یہ میں نارمل باتیں کہہ رہا ہوں، کسی کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مال دینے والا بھی بولو کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ لیکن مال کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے جب مال ملتا ہے تو لوگ حقیر و ذلیل نظر آنے لگتے ہیں، مال ملتا ہے بات کرنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، مال ملتا ہے علماء سے کیا سلوک ہونا چاہیے اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب قبر کے حوالے ہو جاؤ گے، جب مر کر چلے جاؤ گے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے دنیا میں کتنی دکانیں پیدا کی تھی، دنیا میں کتنے گھر بنائے تھے، کتنے بنگلے بنائے تھے، بلکہ وہاں تو وہی سوال ہونے والا ہے مجھ سے ڈر کر آئے ہو یا اپنی زندگی منمانی گزار کر آئے ہو۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی بات کو سن کر جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا اے فاسق دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی آگ سے تو مجھے بھی جلا لے وے۔ پھر ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، حالانکہ ہمارے نبی کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر تو 1000 برس تک روزے رکھے گا اور نمازیں پڑھتا رہے گا، بہت سے کنجوس مکھی چوس ہوتے ایسے ہیں جو نماز پر مطمئن ہو جاتے ہیں، روزے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ نے
مال دیا ہے لیکن اس مال کو نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، میں نے تہجد کی نماز پڑھی، میں نے اشراق کی نماز پڑھی، میں نے چاشتہ کی نماز پڑھی، میں نے اوابین کی نماز پڑھی، ہاں پڑھنی چاہیے، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اے فاسق، فاسق کے معنی اے گنہگار، اگر تو 1000 برس تک روزے رکھتا رہے گا اور 1000 برس تک تو نمازیں پڑھتا رہے گا مگر کنجوسی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو یقیناً تو جہنم میں اوندھا لٹکا دیا جائے گا، جہنم کے دردناک عذاب میں تجھے لٹکا دیا جائے گا، دردناک عذاب میں تجھے دھکیل دیا جائے گا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کنجوسی، بخل پنا کنجوسی کفر کا شعبہ ہے اور کفر کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور سخاوت ایمان کا شعبہ ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل اللہ سے دور، کنجوس مکھی چوس، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب، دوزخ کے قریب، اور سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور۔